هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. هو الذی خلقکم، ہوا وہ ہستی، الذی جو کہ خلق جس نے تخلیق کیا، خلقکم جس نے تمہیں بنایا، جس نے تمہیں تخلیق کیا، من تین، یہ تین یہ اسم ذات ہے، مٹی اور پانی ملا کے جو گارا بنایا جاتا ہے اسے تین کہتے ہیں، اس گارے سے بنایا. ثم قضا، ثم پھر قضا، قضا یقضی، قضا اس نے فیصلہ دیا، یقضی وہ فیصلہ دیتا ہے، یہ دے گا. وقضا اجلاً، یہ اجل کا کلمہ جو ہے یہ قرآن حکیم میں کئی معنی میں آتا ہے. کبھی تو یہ اسم ذات کے طور پہ آتا ہے، جس طرح یہاں پہ آ گیا مدت، الی اجل مسمى کا کلمہ بھی استعمال ہوتا ہے. ابتلا کے جاری رہنے کا وقت بھی، وہ بھی اجل کہلاتا ہے. اجل کے ایک معنی ہوتے ہیں سبب اور وجہ. من اجل ذالک، اس وجہ سے میں نے ایسا کیا. یہ ہم نکاح کے وقت بھی لکھتے ہیں کلمہ معجل، ایسا اس میں مفعول ہے. یہ معجل مقرر کیا ہوا وقت، وہ حق مہر جو کسی وقت مقررہ پر جا کے ادا کرنا ہو. ثم قضا اجلاً، پھر اس نے تمہاری زندگی کا ایک وقت مقرر کر دیا. وَأَجَلٌ، وہ کے معنی اور اجل، اور کوئی اجل اور ایک وقت مقرر اور بھی ہے، مسمى، وہ بھی لکھ دیا گیا ہوا ہے، اس کو نام دے دیا گیا ہوا ہے، اتنے بج کا اتنے منٹ اتنے سیکنڈ پر. اندہ، یعنی قیامت کی اس گھڑی کا ایک اور وقت مقرر کیا ہوا ہے. اندہ جو اس کے پاس ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے وہ. ثم پھر، انتم پھر تم سب لوگ، تمترون، اصل میں کلمہ میم را یا سے نکلتا ہے. مریا یمرا، تمہارا، یا مرہ یمری. اور باب افتعال سے دیکھے جو یہاں پہ آیا ہے امترا یمتری، اہتمام کے ساتھ شک کرنا اور پھر اس پر جھگڑنا. جب اسی نے مٹی سے بنایا ہے، گارے سے بنایا ہے اور زندگی ایک مقرر کر دی ہے، پھر آخرت ایک آنی ہے، اس کا وقت بھی مقرر کر دیا ہے، قیامت کی گھڑی آئے گی، اس کا ٹائم اللہ نے مسمى اپنے پاس لکھ کر رکھ لیا ہوا ہے، پتہ نہیں کب آ جائے. تو اطاعت کرنی چاہیے، پھر بھی باقاعدہ پلاننگ کر کے، اہتمام کر کے پھر جھگڑتے ہیں، شک کرتے ہیں. تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے، روشنی اور تاریکیاں پیدا کی. پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہرا رہے ہیں. وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی، اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے ہاں طے شدہ ہے، یعنی قیامت کی گھڑی. ثم انتم تمترون، مگر تم لوگ ہو کہ شک میں پڑے ہوئے ہو. ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے، کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں. اگر بات سمجھ آنی شروع ہوگی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر.
ألف لام